پروگرام حالات حاضرہ کا آج کا شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وادی کشمیر میں سردیوں کا جو سلسلہ ہے وہ کب کا شروع ہو چکا ہے، لیکن اب بھی ہمیں برف باری کا انتظار ہے۔ موقع کی مناسبت سے آج ہم نے اسکیئنگ کے متعلق آپ سے بات کرنے کا ارادہ بنایا، اور اس لیے آج ہمارے اسٹوڈیوز میں دو خاص مہمان تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے ہیں رؤف ترمبو صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ونٹر گیمز ایسوسی ایشن آف JNK کے سربراہ چنے گئے ہیں حال ہی میں، اور اس کے علاوہ شبستہ شبیر ہمارے پاس موجود ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل اسکیئر ہے۔ ان سے بھی ہم اسکیئنگ کے حوالے سے بات کریں گے۔ رؤف صاحب بہت خوش آمدید۔ سے پہلے کہ ہم آپ سے بات کریں، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے شبستہ کو باری دیں گے، کیونکہ تاکہ وہ ایک بتائیں گے اپنا بیک گراؤنڈ کہاں سے آئی ہے۔ شبستہ، ظاہر بات ہے کہ آپ کا تعلق ٹنگ مرگ سے ہے، اور اسکیئنگ کے ساتھ رغبت رکھنا اور اس کو اپنانا ایک لازمی بات ہے، قدرتی بات ہے۔ تو کیسی شروعات ہوئی آپ کی، کس سے متاثر ہوئے، کیسے آپ بڑی آپ نیشنل لیول تک کے جو بھی ایونٹس آپ نے کیے ان کا مختصر سا خاکہ کھینچے؟ جی، پہلے تو میں اپنا نام بتانا چاہوں گی کہ میرا نام شبستہ شبیر ہے، اور میں ٹنگ مرگ سے آئی ہوں جو کہ گلمرگ کے بالکل نزدیک ہے۔ تو اسکیئنگ کے ریلیٹڈ میں یہ بولوں گی کہ جب میں 5th کلاس میں تھی تو میں نے تب سے اسکیئنگ کرنا جو ہے اسٹارٹ کیا۔ اس کا جو بیسک ریزن تھا اس کے پیچھے، وہ میرے والد صاحب تھے، کیونکہ وہ خود اسی فیلڈ میں، وہ خود ایک اسکیئنگ انسٹرکٹر ہے، اور ابھی جو ہے ان کا ایک جو ہے پرائیویٹ اسکول بھی چل رہا ہے وہاں پہ، گلمرگ سنو اسکول نام سے۔ تو انہی سے آبویسلی مجھے وہ انسپریشن ملی کہ مجھے بھی اس فیلڈ میں جانا چاہیے۔ سو 5th کلاس سے میں نے جو ہے اسکیئنگ کنٹینیو کری۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے چلتے چلتے میں نے نیشنلز میں پارٹیسپیٹ کرنا سٹارٹ کیا، ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ، اسٹیٹ چیمپئن شپ۔ انفیکٹ 2018 میں ایران بھی گئی، جہاں پہ میں نے انڈیا کو، اپنے کشمیر کو ریپرزینٹ کیا۔ جی، تو پھر نیچرلی جو قومی سطح پہ جو پارٹیسپیشن آپ کی رہی ہے، جی، کہاں کہاں پہ گئی ہے، اور کیسے وہاں پر آپ کے تجربے رہے ہیں، کیسے آپ کی کارکردگی رہی ہے؟ نیشنلز تو موسٹلی گلمرگ میں ہی ہوتے ہیں، سلوپ کی وجہ سے اور برف باری کی وجہ سے، کہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے یہاں پہ اچھی سنو فال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں اتراکھنڈ گئی تھی اولی میں ایک نیشنل کے لیے، اور انٹرنیشنل کے لیے 5th ریس جو تھی اس کے لیے میں گئی تھی ایران 2018 میں۔ جی رؤف صاحب، ایک سینیریو جو یہاں اسکیئنگ کا ہے کشمیر میں، ایک خاکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کھینچ لیجئے پہلے سے، کہ بہت سی باتیں ہیں جن سے بات کرنی ہے آپ سے۔ تو پہلے ایک خاکہ جو پریزنٹ اس وقت جو سینیریو ہے ہمارا اسکیئنگ کا خاص طور پہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے اس پروگرام کا کہ آپ نے آج اس کو ونٹر گیمز کے حوالے سے ایک جو حالات حاضرہ ہے آپ کا بہت ہی پاپولر پروگرام ہے، تو اس میں جگہ دے دی ہے۔ جہاں تک پریزنٹ سینیریو ہے جو ہمارا ونٹر گیمز کا ہے ہماری اسٹیٹ یا UT کا، یہ تو ابھی تک تو ٹھیک ہی ہے، ٹچ ووڈ، لیکن پچھلے کئی دہائیوں سے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر کچھ ایسے حالات ہوئے ہماری وادی میں، بالخصوصاً میں بات کروں گا، جس کی وجہ سے تقریباً ہر ایک اسپورٹس کے شعبے پہ تھوڑا اثر پڑا، اور کیونکہ ہمارا جو ونٹر گیمز ہیں یہ ایک مخصوص پیریڈ میں ان کے جو کھیلز ہیں کھیلے جاتے ہیں وہ ہے ونٹر کا ٹائم، اور بہت کم قلیل ٹائم ملتا ہے ہمیں، تقریباً 3 مہینے کا، اور وہ بھی مرہون منت ہوتا ہے۔ اگر کسی سال برف جلدی سے پڑ گئی تو ہمارا جو اسپورٹس سیزن ہے وہ تھوڑا اسٹریچ کر جاتا ہے، اگر کبھی تھوڑا لیٹ سے، جیسے آج کل ہم ویٹ کر رہے ہیں سنو فال کا، تو وہ بھی ایک وجہ ہے۔ لیکن اگر اوورآل جو ہم نظر ڈالیں گے اپنے ونٹر گیمز پہ تو تسلی بخش ہے، کیونکہ ہمارے ملک کا یہ واحد ایک اسکی ریزورٹ ہے جو گلمرگ کشمیر میں ہے، پریمیئر ریزورٹ ہے، یہاں سے شروعات ہوئی ہے ونٹر سپورٹس کی انگریزوں کے ٹائم میں، تو تب سے لے کے آج تک ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ اس وادی نے بہت ہی اچھے ایتھلیٹ ونٹر گیمز کے حوالے سے پیدا کیے ہیں، جس میں ہماری ایک یہاں پر ایک بچی بھی ہے جو انٹرنیشنل لیول تک گئی ہے۔ اور آج کل تو ٹھیک ہے، ہماری بھی یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم نئے نئے جو پود ہیں ہماری ان کو بھی اس کی طرف راغب کر کے عام ایک تاثر صاحب ہے کہ چونکہ بہت نزدیک ہے جو ڈیسٹینیشن ہے گلمرگ کی، ہماری سکی ڈیسٹینیشن ایئرپورٹ سے 1 گھنٹے کے راستے میں آپ ہوں گے، تو مطلب چیپسٹ بھی ہے اور سیفسٹ بھی۔ پاپا یہ سب؟ ہاں، جو چیزیں برسوں سے بے مصرف پڑی ہوں انہیں ہٹا دینا چاہیے۔ یہ بھی دادا جی کی پرانی پاس بک اور FD۔ ارے یہ کیسے رہ گئی؟ کیسے گئے؟ نہیں، حل ہے۔ بینک کھاتے کو جاری رکھنا چاہیے ورنہ کھاتا انوپریٹو ہو جاتا ہے۔ ایسے میں
बैंक से राब्ता करें, खाते को जारी करवाएं और अपनी जो रकम है उसका सूद के साथ क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बुजुर्गों का शरीर शीघ्र ठंडा हो जाता है। शरीर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड या कम हो जाने से उनको गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ठंड में बाहर रहने पर या बेहद ठंडे कमरे में रहने से हाइपोथर्मिया हो सकता है। शीतलहर के दौरान एक से ज्यादा गर्म कपड़े पहने। शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए सिर, गर्दन, हाथ और पैर पूर्ण रूप से ढके। बारिश या बर्फबारी हो तो वाटरप्रूफ जैकेट पहने। नम या गीले कपड़े तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बने रहते हैं। शराब मत पिएं। यदि आप अकेले रहते हैं तो पड़ोसी, परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहें। अगर आप बेघर हैं तो सरकारी रैन बसेरों में जाएं। आपातकालीन स्थिति में 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। भी है और सेफेस्ट भी है और अच्छी भी है। उसके बावजूद हम जो डेवलपमेंट की जो रफ्तार है वो नहीं समझते हैं कि उस हिसाब से होनी चाहिए कि जो एक एडवांटेज, क्योंकि मेन एडवांटेज आपके पास गुलमर्ग है, आपके पास स्लोप्स है, तो कहाँ कहाँ आप समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी चाहिए जिससे कि है स्पीड जो हमारी तरक्की की है देखिए, इसमें दो चीज़ें आपने पूछी हैं। एक तो कहाँ पर होने चाहिए थे हम, और दूसरी कहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। जो पहला सवाल है आपका, हाँ बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। जिस मुकाम पे ये विंटर गेम्स होने चाहिए थे हमारी वादी में, हमारी रियासत में, तो वहाँ तक तो नहीं पहुँची है। उसमें कुछ मैं कहूँगा किसी हद तक गफलतशारी है हमारी जो स्पोर्ट्स से वाबस्ता है हमारी डिपार्टमेंट्स उनकी, क्योंकि उन्होंने इसको उस हद तक वो नहीं समझा। एक चीज़ में मैं यहाँ पर अर्ज़ करना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारी जो नोशन है वो नॉर्मली हमारी जो संस्थाएं हैं जो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाती हैं, डेवलप करती हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं कि कौन सा स्पोर्ट ऐसा है जो क्राउड पुलर है जी, तो उसकी तरफ ज़्यादा वो ध्यान देते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। क्योंकि विंटर गेम्स का जो है अपने आप में इंसान खेलता है, चोटी पर होता है, देखता नहीं कोई। तो इसमें जो विंटर स्पोर्ट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, इसको जो मुकाम मिलना चाहिए था, क्योंकि नेचर ने हमें बहुत कुछ, ऊपर वाले ने जो नेचर के हिसाब से हमें बहुत कुछ इन अबंडेंस दिया है। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क की जो ये जम्मू कश्मीर रियासत है, इसमें चारों तरफ आप जहाँ भी देखेंगे इतनी बहतात है नेचर की और एडवेंचर स्पोर्ट्स की, जिसमें हमारा विंटर स्पोर्ट्स भी आता है। नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो भी डायरेक्शन जिसमें भी आप देखेंगे आप पोटेंशियल पाएंगे इस चीज़ को। तो इसकी तरफ अगर हमने टाइम पर ध्यान दिया होता या अब भी ध्यान देते, शायद जो अभी सिनेरियो है हम बहुत काफी आगे बढ़ चुके हैं। ये है कि चूंकि गुलमर्ग की जो डेस्टिनेशन है हमारी कैटर नहीं कभी कर पाती है, जितने एथलीट्स आएंगे यहाँ, लेकिन उनके लिए वहाँ पर कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो कैसे आप समझते हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाना चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द इकोलॉजी, क्योंकि गुलमर्ग को बिल्कुल कंक्रीट जंगल भी नहीं बनना चाहिए। देखिए, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, जहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ है, अहम है, जो हमारे स्पोर्ट्स से वाबस्ता है, जैसे एक टाइम में अगर आप देखेंगे आपको पता ही होगा, गुलमर्ग का जहाँ तक मेन बॉल है तो उसमें हमारे जो ड्रैग लिफ्ट्स लगे हुए थे। एक टाइम था जब हमने स्कीइंग स्टार्ट की थी, हमारे पास थोड़े वो टी बार्स हुआ करते थे और रोप टो एक हुआ करता था। उसके बाद तो गवर्नमेंट ने उसमें तवज्जो उनकी हो गई और कुछ बटन लिफ्ट्स, वो पूमा लिफ्ट्स लगाए जो मेन बॉल है, और एक चेयर लिफ्ट था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनिंग वालों ने लगाया था। लेकिन उसके बाद एक ऐसा भी वक्त आया जब सोचा गया कि नहीं, हमारे पास इतनी अच्छी डेस्टिनेशन है, उसके साथ साथ फिर केबल कार का बढ़ावा मिल गया और फिर ऊपर चेयर लिफ्ट्स भी लगे। उसमें अब कभी कभी जहाँ आपने एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का यहाँ पर मुद्दा उठाया, एक तो ये जो गुलमर्ग की जो लाइन जो ऊपर तक जाती है उसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं डैमेज हुआ जिसकी वजह से हम कहेंगे कि हमारे इकोलॉजी या एनवायरनमेंट पे उस पर असर पड़ गया। एक बात, वो तो गुलमर्ग की बात है। लेकिन जब दूसरी जगहों पे हम जाएंगे, हम इजीली डेवलप कर सकते हैं जो अदर एरियाज हैं हमारे, चाहे वो पहलगाम का है या इस वक्त तो सोनमर्ग में भी हमने
کچھ لفٹس لگائے ہیں، تو ہوپ فلی وہ کمیشن جلدی ہو جائیں گے. شبستہ، جب ظاہر بات ہے کہ جب آپ کمپٹیشنز میں جاتی ہے، ٹریننگز میں جاتی ہے، تو وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ کٹھنائیاں، کچھ مشکلات آپ کو درپیش آتی ہے وہاں؟ آبویسلی میں سب سے پہلے تو بتانا چاہوں گی انفراسٹرکچر، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو امپروو کرنے کی. اور دوسرا یہ کہ اسکیئنگ مجھے لگتا ہے جی جو یہ گیم ہے اگر کوئی پور انسان ہے جو زیادہ ایفرٹ نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ اس فیلڈ میں آنا وہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. کہہ رہے تھے ایلیٹس آف اسپورٹس آف ایلیٹس، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو اسکیئنگ ہے، شوز اس میں آتے ہیں، اسکیئنگ سٹکس ہے، ہیلمٹ ہو گیا، گوگلس ہو گیا. اگر ہم پراپر ایکوپمنٹ کی بات کریں جو اسکیئنگ میں ہوتے ہیں تو وہ سارا بہت کاسٹلی ہو جاتا ہے. میں اپنی بات کروں کہ جب میں ایران کے لیے سلیکٹ ہوئی تھی، میرے ساتھ ایک اور میری جو کمپیٹنٹ تھی سبیہ نبی، تو ہم دونوں کو جو ہے ٹورزم کی طرف سے اس وقت ملا تھا ایکوپمنٹ. سو انہوں نے یہ بھی بولا تھا اس ٹائم پہ کہ جب آپ واپس آئیں گے تو ہم یہ آپ کو اپنی طرف سے دے دیں گے. ہم جب واپس آئے اس کے بعد چلو ہمیں تو نہیں ملا وہ الگ بات ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس چیز میں ایٹ لیسٹ تھوڑی بہت ہیلپ ان کو کرنی چاہیے. گورنمنٹ کو تھوڑا سا اس طرف وہ اپنا دھیان دینا چاہیے کہ کیونکہ کشمیر میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. آپ خود بھی جائے گلمرگ، آپ ادھر ایکسپلور کریں، وہاں پہ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. بچے مجھے لگتا ہے اگر ان کو اچھے سے ان کو گائیڈ کیا جائے، ان کے لیے پراپر کوچ اویلیبل ہو، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی بھی ایتھلیٹ آپ کو ملے گا جو کہ باہر جا کے جو ہے انڈیا کا یا کشمیر کا نام روشن نہ کرے. سب ایکوپمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، مجھے یاد ہے کہ 70-80 کی دہائی میں ہم جو جاتے تھے گلمرگ، تو اسکیز کا اگر آپ دیکھیں گے تو کیسی ہوتی تھی، وہ کتنی بڑی ہوتی ہے، اور اوور پیریڈ آف ٹائم کتنی اس میں امپرومنٹ ہوگی، امپرووائز کتنی ہوگی اسکیز. تو چونکہ مجھے معلوم ہے کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے جو کسٹوڈین ہے ان ایکوپمنٹس وغیرہ کا، وہی پکچر بھی کرتا ہے، وہی بانٹتا بھی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہونا چاہیے؟ آج جو اسکیل آئی وہ شاید 5 سال کے بعد اس میں کوئی امپرومنٹ ہو جاتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہی اگر پروکیور کرے گا کرنے دیجیے، لیکن اس میں روز بروز جدت ہونی، ہر سال ایک سلسلہ جاری رہنا چاہیے پروکیورمنٹ کا؟ پہلا سوال تو آپ نے کہا کہ میں تھوڑا یہاں پر ڈیفر کروں گا کہ جو سپورٹس ہے ہمارا ونٹر گیمز، اس کو ہم اگر الپائن اسکیئنگ کے جو پہلا زمرہ اس میں آ جاتا ہے تو یہ گیم آف ایلیٹس ہے نا، یہ تو ان لائک دا گیم آف گولف جو ہے وہاں پر دوسرے وہ چیزیں ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر میں کہوں گا ایک چیز وثوق کے ساتھ میں کہوں گا، ہماری ایک جو یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس ہیں، تو جب سے وہ اس میں آ گئی ہیں ونٹر سپورٹس میں، تب سے جا کر انہوں نے بہت سے بچوں کو ٹرین کیا ہے. جو گلمرگ کا ہے وہاں پر چھوٹے بچوں سے بھی وہ پھر کالج گوئنگ اور پھر یونیورسٹی لیول تک کرواتے ہیں، اور بوتھ فار بوائز اینڈ گرلز دونوں کے لیے. تو وہاں پر وہ ملتا ہے ہر ایک کو، جو ہمارے سوسائٹی میں نیچے والا ایک طبقہ ہے ان کو بھی وہ ملتا ہے. سبجیکٹ اگر وہ ان کو اس چیز کا پتہ لگے گا ٹائم پہ بھی، ہاں جی یہ بھی ایک کھیل ہے جہاں ہم جا سکتے ہیں. لیکن جو انفراسٹرکچر انہوں نے شائستہ نے کہا یہاں پر، اس کی طرف بھی ہمیں دھیان دینا، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ دیا ہے. جو پرانے وقتوں میں جو اکوپمنٹ آتا تھا ہمارے پاس، وہ تو آج کل تو لیٹسٹ اکوپمنٹس آتے ہیں اور جس کا چینج بھی کرتے رہتے ہیں. ہمارے ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم میں کہوں گا ان کا ایک بہت ہی کلیدی رول رہا اس میں ڈیولپمنٹ آف ونٹر گیمز ان گلمرگ موسٹ پرٹیکولرلی میں کہوں گا. لیکن یہاں پر میں ایک بات یہاں پر جو ہمارا یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس ہے، اگر وہ اس کو ڈائیورسفائی کریں گے، اس کو صرف گلمرگ تک ہمارے جو ان کے جو کورسز رہتے ہیں وہ وہاں تک محدود نہ رکھیں گے، لیکن اس کو ہم نارتھ کی طرف بھی لے جائیں گے، ساؤتھ کی طرف بھی لے جائیں گے، ایسٹ کی طرف لے جائیں. پہلگام بھی ایک ایریا ہے، سونمرگ ایک ایریا، ہمارا ایک دوسرا ایریا ڈیولپ ہوا ہے یوسمرگ. لاسٹ ایئر یوسر سینڈ اسپورٹس والوں نے وہاں پر بیسک کورس کروائی. تو ایک جو پریشر رہتا ہے ہمارے گلمرگ پہ وہ بھی تھوڑا کم ہو جائے گا. ونٹر گیمز میں چونکہ اسکیئنگ کے علاوہ اسکیٹنگ بھی ایک ہے، چاہے اسکیٹنگ آپ کہیے یا آئس اسکیٹنگ کہیے یا ہاکی بھی، تو اس میں بتا دیجیے کچھ میرے خیال میں شاید وہ اگنور سے ہو گئے، پس منظر میں چلے گئے، اسکیئنگ ڈومینیٹ کر رہی ہے. یہ پس منظر میں نہیں کہوں گا، لیکن پھر بھی جب بھی یہاں پر کچھ کمپٹیشنز ہوتے ہیں، ابھی میں پچھلے 3 سالوں سے 4 سالوں سے ہم ایک جو بہت ہی اچھے میں کہوں گا ونٹر گیمز کے حوالے سے ایک اچھی بات ہوئی ہے، وہ تو کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کا جو پچھلے 2 چیپٹر ہم نے کیے، تو اس بار بھی تیسرا آ رہا ہے
फरवरी के महीने में। तो एक अच्छी बात हुई है। उससे क्या हुआ कि जो स्कीइंग का जो ओवरऑल मैं कहूँगा हमारे मुल्क में इसका एक बहुत ब्रॉड वो नक्शा बन गया है। जहाँ तक कुछ लोगों को पहले पता था कि स्कीइंग भी कोई स्पोर्ट है, वो गुलमर्ग में खेली जाती है, ओवली में, उसके बाद मैं हिमाचल की बात करूँगा, ऐसी जगहों में। लेकिन आज इंडिया के हर एक स्टेट में, हाँ से हर एक स्टेट से इसको खेलने के लिए बच्चे आते हैं और बच्चे सीखने के लिए आते हैं डिफरेंट कोर्सेज के लिए। तो अगर उस नहज को, उस दिशा को हम बरकरार रखेंगे और इस स्पोर्ट को गवर्नमेंट सीरियस लेगी, तब जाके हमारे जो निचले तबके के बच्चे हैं वहाँ से लेके ऊपर तक हर एक को इसमें मौका मिलेगा आने के लिए, एक अच्छे सिक्योर बनने के लिए। उसके बाद वही सिक्योर, जैसे हमारी बच्ची हैं इंटरनेशनल लेवल तक गई हैं, या हमारे आरिफ साहब ने नाम कमाया है, हमारी एक और बच्ची हैं हिमाचल में आंचल के नाम से जान जाती हैं। बहुत ही इन्होंने आजकल के टाइम में कहूँगा कि एक बज़ क्रिएट किया है यूथ में कि हाँ विंटर स्पोर्ट्स भी है कोई चीज़ जहाँ हम जाके उसमें हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइए ईरान की जो आपकी एक्सपीरियंसेस है, जब आप ईरान गई तो क्या आपने डिफरेंट पाया? चूंकि यहाँ का आपको पता है, या फैसिलिटीज़ जो है, इक्विपमेंट जो है, रहने की जो है क्या है, और वहाँ जाके आपने क्या क्या फील किया, क्या क्या डिफरेंट है वहाँ हमारे से? स्लोप्स सबसे पहली और बड़ी बात तो मुझे लगता है एथलीट्स के लिए जो है वो स्लोप्स की बात करते हैं हम। उधर जो स्लोप्स थे वो काफ़ी वेल मेंटेन्ड थे, और वहाँ पे जो स्की लिफ्ट्स थी वो भी मुझे लगा कि मतलब एज़ कम्पेयर टू गुलमर्ग मुझे लगा कि काफ़ी बेहतर है वहाँ पे। नेचुरल स्नो थी या नहीं, नेचुरल स्नो थी। फिस अप्रूव्ड। आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारा खुद का जो स्लोप है, जैसे अफरवट हो गया, मुझे लगता है उससे बेहतर स्लोप आपको कहीं नहीं मिलेगा। बट रीज़न मुझे नहीं पता क्यों नहीं उसको फिस अप्रूव कर रहे अभी तक, वो मुझे रीज़न नहीं पता। बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आप ओली जाते हो, उधर भी उतना खास स्लोप नहीं है, ना ही वहाँ पे स्नोफॉल उसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी रहती है। लेकिन उसके बाद भी जो है मुझे पता नहीं क्यों अभी तक जो है हमारे गुलमर्ग के जो स्लोप्स हैं उनको फिस अप्रूव नहीं बनाया गया। वही पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट आपने उधर होमोलोगेशन की जो बात हम कर रहे थे। तो सारी बात है कि कितने सालों से वो फाइल मालूम नहीं कहाँ डस्ट लेके बैठी है, फाइल उठाता नहीं कोई। कई बार हमने कोशिश की, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनकी नोट्स में ये बात लाए कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है स्लोप की, जब होमोलोगेशन आपकी मुकम्मल आप नहीं रिकॉग्नाइज वहाँ, तो नेचुरली कोई इंटरनेशनल इवेंट आपके पास नहीं है। आप कुछ है इन्फॉर्मेशन कि क्या कहाँ प्रॉब्लम? देखिए, ये जो इन्होंने इसकी जो बात उन्होंने फिश रेसेस के बारे में बताया, गुलमर्ग एक ऐसा एरिया है जो मैं कहूँगा इंटरनेशनल लेवल पे वो तहलका मचाएगा स्कीइंग के लिए। अभी तो बहुत कम हमने उसको एक्सप्लोर किया है। इसका अगर पूरा पोटेंशियल हम दाएं बाएं जिसके भी एरियाज़ हैं वहाँ की, अगर पूरा जो पोटेंशियल वर्ल्ड टूरिज्म इस स्कीइंग मैप पे आ जाएगा, तो ये मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये वर्ल्ड्स नंबर 1 डेस्टिनेशन बन जाएगी स्कीइंग के हवाले से, जो विंटर स्पोर्ट्स है। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। अब जहाँ तक रहा है होमोलोगेशन की बात, ये तो हमने काफ़ी टाइम से हमने सरकार की नोट्स में लाया, वेदर इट इज डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। थोड़ा होमोलोगेशन के बारे में ये होमोलोगेशन है एक्चुअली जहाँ पर देखिए जैसे हमारा मेन बाउल जो है वो वहाँ पर जो है बेसिक टेक्निक्स के लिए वो बहुत ही अच्छा है, इंटरमीडिएट टेक्निक्स के लिए। उसके बाद जो कंगडोरी का वो जो अफरवट का एरिया है, वो वास्ट एक एरिया है, उसको थोड़ा बहुत ग्रूमिंग करनी है। होमोलोगेशन मीन्स है जो एक सिक्योर आता है इंटरनेशनल लेवल का जो सिक्योर होता है, उसको जो फील्ड मिलना चाहिए उसमें उसको कोई हर्डल नहीं आना चाहिए उसमें। अब थोड़ा सी ग्रूमिंग करनी है, जहाँ पर कुछ बोल्डर्स हैं उनको हटा के ग्रूमिंग करनी है, उसको लेवलिंग करनी है, एक एरिया आइडेंटिफाई करना है पूरे तरीके से, जहाँ सिक्योर के लिए पूरा एक एरिया मिल जाएगा उसको। तो उसी टर्फ पे फिर वो फिश रेसेस जो हमारी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्कीइंग के जो रूल्स हैं उस हिसाब से
جب وہی فیس جو ریسز کھیل کے جن کے پوائنٹس بن جاتے ہیں ایک سکیئر کے، وہی پھر اولمپک تک جا سکتا ہے، ایڈ ہو جاتے ہیں اس کو جانے کا. تو لیک آف دس ٹرف ہم یہاں پر بہت لوز کر رہے ہیں، نہ صرف سکیئرس ہم لوز کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول کے، کیونکہ وہ بھی یہاں پر آ کے وہ کھیلتے. اب جہاں پر انہوں نے ایک بات کہی تو یہ جو اولی کا ہے، اولی میں تو انہوں نے بنائی ہے ٹرف، لیکن وہاں کا تھوڑا بہت ان کا ڈفرنٹ سینیریو، یہاں کا جو سنو کا وہاں پر پریڈکشن جو ہے انپریڈکٹیبل ہے، کبھی ہوتی ہیں اس کے پوری تو کبھی لیٹ ہو جاتی ہیں، کبھی پہلے آتی ہیں. لیکن گلمرگ کا جہاں تک سوال ہے، وی آر شیور کہ بھلے ہی تھوڑا ایک ہفتہ لیٹ ہو جائے، 1.5 ہفتہ لیٹ، لیکن آئے گا. پریزنٹ جو ڈسپنسیشن ہماری حکومت جو ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 سال سے بہت توجہ دی جا رہی ہے اور بے دریغ پیسہ دیا جاتا ہے جہاں جہاں ریکوائرمنٹ ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ انفراسٹرکچر جتنا کریٹ ہو گیا. یہاں TRC میں دیکھ لیجئے یا ڈسٹرکٹس میں انڈور فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی. لگ رہا ہے کہ کہیں فائل کو کچھ میرے خیال میں پھر دوبارہ زندہ ہونا چاہیے، تاکہ جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی دیکھیں گے اگر کہیں اٹچا نہیں ہے، کہ میرے خیال میں حکومت گریشس انف ہے اس وقت پرووائڈ کرنے کے لیے فنڈس. اچھا نہیں، یہ جو جہاں تک یہ آپ نے کہا، میں ہاں بالکل، میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ جو اس کی طرف عدم توجہ بہت رہی ہے ونٹر گیمز کے حوالے سے، جو ہمارے یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس سے ہے، وہ تو ان کا مینڈیٹ تو سکھانے کا ہے، لیکن جہاں تک اسپورٹس کاؤنسل ہے ہمارا، جو مین باڈی ہے جو پروموٹ کرتی ہیں، جو ڈیولپ کرتی ہیں یہاں پر اسپورٹس اینڈ اسپورٹس فیلڈس کے، ان کے، کیونکہ میں بھی کچھ ٹائم وہاں پر ان کا ممبر رہ چکا ہوں اسپورٹس کاؤنسل میں، تو میں نے ایک بات وہاں پر نوٹس کی، جو ایڈونچر کے حساب سے یا جو ونٹر کے حساب سے جو بھی گیمز ہے، بے توجہ کا شکار، اس کی ایک خاص وجہ ہے ان کے پاس کوئی وہاں پر بندہ نہیں ہے جو اس کی طرف دیکھے. جیسے وہاں پر مارشل آرٹ سے تقریباً 20-21 گیمز کھیلے جاتے ہیں، اب ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کہاں ضرورت ہے اس کی طرف یہ بالکل نیگلیکٹ کیا ہوا ہے. جو ہمارے یوسف مرحوم تھے، بہت ان کی تمنا تھی کہ کہیں پر ایک شخص وہاں ہوتا اسپورٹس کاؤنسل میں جو ترجمانی کرتا ہے وہ ونٹر اسپورٹس کی. جو کھیلو انڈیا ہے، یہ اٹ از اے برین چائلڈ آف یوسف صاحب، اللہ ان کو مغفرت کرے. بہت انہوں نے کافی اس پہ محنت کی تب جا کے، اور میں شکریہ ادا کروں گا گورنمنٹ آف انڈیا کا، اسپورٹس منسٹری جو ان کی ہے، تو انہوں نے اس کو، اگر وہ کھیلو انڈیا کو یہاں پر اس چیز سے شاید ہمارا اسپورٹس کاؤنسل اب بھی وہ خواب خرگوش میں ہوتے اور اس کی طرف ان کی طرف. گلمرگ میں جیسا کنگڈوری کے ایڈجسٹنٹ ایک سلوپ ہے، ہم بھی گئے ہیں وہاں شوٹ کرنے کے لیے گئے تھے جب کنگڈوری تک یہ گنڈولا نہیں چلتا تھا. وہاں بھی اچھی خاصی سلوپ ہے، وہاں کو ایکسپلور نہیں کر سکتے ہیں. اگر کنگڈوری تک آپ گنڈولا کے ذریعے آئے تو ایڈجسٹنٹ کوئی چیئر لفٹ یا کوئی ایسا سلسلہ ہو جو وہاں جا کے بھی کر سکتا ہے کہ جو دباؤ ہے، جو بوجھ ہے گلمرگ پر باؤل پر، وہ کم ہو کے وہاں پہ ہو جائے. یہ ایکچولی جو نیچے جو ہے نا ہمارا جو پریشر ہے، وہ آج کل کا جو بز کے، جیسا میں نے پہلے ہی کہا کہ گلمرگ ابھی آپ کے ٹائم میں، جو اچھی بات ہے ہمارے لیے کہ آج پورے 3 مہینوں کے لیے ہمیں کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے. اتنے لوگ آنا چاہتے ہیں اسکیئنگ کے لیے، کیونکہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے اور لمیٹڈ ہماری اکوموڈیشن ہے وہاں پر، وہ پہلے ہی آلریڈی پری بکڈ ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ہم لوز کر جاتے ہیں. جو اسی لیے ہم نے ان سے کافی ٹائم ریکویسٹ کیا کہ آپ جلدی سے، اس سال تو ہمیں بہت امید تھی کہ سونمرگ کا جو ایریا ہے انہوں نے لفٹس بھی لگائے ہیں، وہ آل تھرو ہو جائے. پہلگام میں بھی کوشش ہوئی، پہلگام میں آلریڈی ڈریگ لفٹ لگا ہوا ہے ایک جگہ، لیکن تھوڑا اس کو اگر ماڈیفکیشن ہو جاتی اس جگہ جہاں پر وہ فکس کیا ہوا ہے، اسے دوسری جگہ لے جاتے جہاں پر بیٹر سنو کنڈیشنز ہیں اور کافی ٹائم سنو رہتا ہے، تو وہ ضرورت ہے وہاں بھی. ادروائز وہاں تو آلریڈی لگا ہوا ہے. تو یہ 2-3 جگہ ہمیں پھر، تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ گلمرگ کا جو ہے اس کا تھوڑا پریشر کم ہو جائے گا. اب رہی بات جو آپ نے اوپر کی کہ وہاں پر اوپر واسٹ ایریا ہے، وہاں بھی ہم جو گرومنگ ہو رہی ہے، جو مشینز ہیں ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ کے پاس، ٹورزم والوں کے پاس، وہ ایک پرٹیکولر ایریا گروم کرتے ہیں، وہاں سے سکیئر آ جاتے ہیں. تو لیکن ایریا تو بہت کافی بڑا ہے، اس میں وہی ہم پہنچ جاتے ہیں کہ اگر ہومولوگیشن ہو جاتی وہاں اس ایریا کی، تب اور بھی زیادہ سکیئر آ جاتے ہیں. آپ آئی اسکیئنگ میں آگے، کیا وجہ ہے کہ بہت کم لڑکیاں آ رہی ہے؟ حالانکہ فزیکل چیلنج کوئی نہیں ہے اس میں، لڑکے بھی کر سکتے ہیں، لڑکیاں بھی کر سکتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہے کہ جس وجہ سے لڑکیاں بڑی تھا؟ حفیظہ جی تھی ہماری، اور ایک ایرا تھا جب لڑکیاں آ رہی تھی، اس کے بعد پھر ایک گیپ ہو گئی. کچھ کہہ سکتے ہیں آپ کی کیا ڈیفیکلٹیز؟ ہاں، مجھے لگتا ہے بیسک چیز جو ہے وہ ہے آپ کا گھر کا ماحول. انلیس اینڈ انٹل آپ کی فیملی، آپ کے پیرنٹس آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے اس چیز میں، مجھے نہیں لگتا لڑکی آگے جا سکتی ہے.
اور دوسرا مجھے جو لگتا ہے جو میں نے خود فیل کیا ہے وہ ہے سوسائٹی کا نظریہ ایک لڑکی کو لے کے کہ لڑکی اسکیئنگ نہیں کر سکتی. وہ چیز بھی جو ہے اس مطلب لڑکی کے اس چیز میں آنے میں اس فیلڈ میں کریئر بنانے میں اس کے لیے ایک بیریئر کی طرح جو ہے سامنے آتا ہے. تو میرے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہونے چاہیے, کیونکہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو جیسے سر نے ابھی بات کری آنچل ٹھاکر کے بارے میں, سندھیا ٹھاکر ہوگی, یا ہمارے جو ادھر کشمیر میں ہے سبیہ نبی ہے, ہانیہ ہے, بہت ساری لڑکیاں ایسی تھیں جنہوں نے آج کی ڈیٹ میں جو ہے اسکیئنگ کرنا چھوڑ دیا جسٹ بیکاز آف دا ریزن کہ سوسائٹی کی طرف سے کافی پریشر رہتا ہے ایک لڑکی پہ کہ بینگ اے مسلم کہ آپ لوگ اس فیلڈ میں آگے نہیں جا سکتے, یو شوڈ اسٹاپ دس. بہرحال آپ کو اگر ہمارے پروگرام میں لوگ دیکھیں گے تو والدین میرے خیال میں وہ دوبارہ سیکنڈ تھاٹس. صاحب بہت اہم پوائنٹ ہے کہ حکومت کا ہم نے کہہ دیا کہ حکومت کرتی ہے, اچھا تو اب پرائیویٹ سیکٹر کا بہت بڑا رول ہے میرے خیال میں. ہم کچھ کوششیں آپ نے اور میں نے اکٹھے کی تھی, اور جب جاتے ہیں لوگوں سے پیسہ مانگنے کے لیے میرے خیال میں کوئی انکار نہیں کرتا ہے, بالکل دل کھول کے. کیا ہمیں ہی نہیں آتا ہے ان کے پاس رجوع کرنا تاکہ وہ اگر اب آئے, جیسے پائن پیلس نے وہ یہ اسکول شروع کیا یا ٹورنامنٹ شروع کیا یا سنو, باقی جو بھی آتے ہیں آگے کرنا چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کو. بالکل پرائیویٹ سیکٹر کا جہاں تک تعلق ہے سر, میں کہوں گا اس میں ہمیشہ سے ایک وہ رہتی ہے, اسپانسرز کا ایک رول رہتا ہے جو پرائیویٹ اداروں سے آتے ہیں, تو انہوں نے بھی کافی ٹائم اس میں ایک اپنا رول کیا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ کچھ سالوں سے جو کووڈ کا مسئلہ رہا اور دوسری کچھ چیزیں رہی, تو بزنس کلاس ہے یہاں پر ان کا بھی تھوڑا بہت وہ آ گیا, لو میں آ گئے وہ. تو اس ایسے ماحول میں ان کے پاس جانا, اسپانسر کسی چیز کے لیے مانگنا, تو وہ تھوڑا بہت ہمیں بھی ہچکچاتا تھا. لیکن اس بار تو ہم نے ایک سوچا ہے, جب ہماری ابھی کی جو نئی باڈی آئی ہے ونٹر گیمز ایسوسیشن جموں اینڈ کشمیر, ہم ایک 5 سالہ ایک وہ ویژن ڈاکیومنٹ اس وقت تیار کر رہے ہیں ونٹر گیمز کے حوالے سے, جس میں ہر ایک چیز ہم جو آج ہیں وہ آج کے بعد 5 سال میں کہاں پر ہونے چاہیے. آپ کے پلانز کیا ہے اس بارے میں آپ کو موقع دوں گا 2-3 منٹ کا, لیکن پہلے آپ سے ایک میسج لیں گے جو آپ کے دیکھنے والے ان کے لیے بارے میں, خاص طور پہ ویمن فوک کو. میں بس ان کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ آپ اسکیئنگ میں آنا چاہتے ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہے اسپورٹس ریلیٹڈ, آپ اس میں آگے جاؤ. اور پیرنٹس سے میں یہ اسٹرانگلی اپیل کرنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو اسپیشلی ان کو سپورٹ کریں اس چیز میں, کیونکہ ابھی کا جو دور ہے اس دور میں ایک لڑکی کا انڈیپینڈنٹ ہونا فائنینشلی یا اس کا جو مطلب ابھی ہم دیکھ رہے سناریو کیا چل رہا ہے, مجھے لگتا ہے اس حساب سے ایک لڑکی کو مطلب بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. 2 منٹ, کیا کیا ایکٹیویٹیز آپ کرنے جا رہے ہیں اس سیزن میں؟ اس میں ہم جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ہم ایک ڈاکیومنٹ گورنمنٹ کو دینا چاہتے ہیں, ویژن ڈاکیومنٹ, کہ ہم 5 سال کے آگے کہاں پر ہمارا یہ جو ونٹر اسپورٹس ہونا چاہیے. اس میں ہمارا انفراسٹرکچر آتا ہے, اس میں ہماری ٹریننگ آتی ہے, اس میں ہمارا ڈیولپمنٹ آتا ہے, اس میں ہمیں جو ایتھلیٹس ہیں ہمارے ان کو ٹریننگ کیسے دی جاتی ہے, ان کی کوچنگ کیسے, اور اس میں یہ بھی ہم نے رکھا ہے یہ جو آپ نے کہا اسپانسرز کیسے ہم ڈھونڈیں گے. کمپٹیشنز مینز مور chances for our athletes going to higher positions abroad, taking part in different competitions. تو بہت اس میں ہماری پائپ لائن میں ہے. تو انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ یہ جو ایک سپورٹ ہے, کیونکہ ہمارے پاس کافی کم ٹائم اس کے لیے ملتا ہے, 3-3.5 مہینے کا. تو اگر دیکھیں گے اگر برف اچھی رہی, ونٹر اچھا نہیں رہا, تب تو ہمیں 2-2.5 مہینے میں ہر ایک چیز کرنا پڑتا ہے, پلان کرنا پڑتا ہے, اور پھر ان چیزوں کو آگے لانا پڑتا ہے. اور ہم بھی چاہتے ہیں جیسے انہوں نے فرمایا کہ آج کل یہ لڑکے اور لڑکیوں کا مطلب کوئی وہ ہے نہیں, لڑکیاں اتنی ہی برابر کی وہ باغیداری لیتے ہیں جو لڑکے لیتے ہیں اسپورٹس میں, کوئی بھی اسپورٹس ہو. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب اٹ از انکریجنگ فار اس آلسو کہ روز بروز تعداد بڑھ رہی ہے لڑکیوں کی. بہرحال روز صاحب گنجائش اور بھی تھی, تنگی وقت کی وجہ سے اس وقت اتنا ہی. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا آپ کو یہاں پھر دعوت دیں گے. آپ ہماری اسٹوڈیوز میں ہیں, شبستہ آپ کا بھی اور روز آپ کا بہت بہت شکریہ. تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہمیں آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر کسی موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر.